پوری دنیا میں کامن ہے یہ مسئلہ. غریب کی چاہت ہوتی ہے پیسہ آ جائے. آ گیا ساری دنیا کو انٹرویو دیتا پھرے گا, دوستوں میں بھرم مارے گا, بے میں تو سائیکل پہ گھومتا تھا, میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا پھر میں نے یوں کیا. سکسیس اس طرح سے حاصل ہوتی ہے. انگلش بھی مارے گا, اردو میں بھی سمجھائے گا, پنجابی میں بھی سمجھائے گا. بہت آگے نکل گیا تو انٹرویوز ہوں گے ٹیلی ویژن پہ کہ آپ نے یہ کیسے اتنا پیسہ کمایا, اتنا آگے آپ کیسے گئے, لوگوں کو بتاتا پھرے گا. تو غریب کی چاہت کیا ہے؟ پیسہ آ جائے. تو کامیاب غریب وہ ہے جس کی یہ چاہت نہ پوری ہو, یا وہ ہے جس کی یہ چاہت پوری ہو جائے؟ پوری ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ کنوارے کی چاہت کیا ہے؟ شادی ہو جائے. جو بیان سنتے ہیں ہو گئی کامیاب ہیں, نہیں ہوئی تو چار چار والوں کو دیکھ کر اور بیچارے ٹھٹھر. جیسے بلی کو آپ سردی میں نہلا دیں, وہ ایک بچہ بلی کو سردیوں میں نہلا رہا تھا, کسی نے کہا مر جائے گی, اس نے کہا نہیں مرے گی. بعد میں وہ بھائی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ویڈیو بالکل ناٹ الاؤڈ, بالکل نہیں, یہ یوٹیوب پہ جائے گی وہاں دیکھ لیجیے گا. تو ایک بچہ بلی کو نہلا رہا تھا, کسی نے کہا مر جائے گی, اس نے کہا نہیں مرے گی, ہم بھی تو نہاتے ہیں. بعد میں وہ صاحب گزرے تو دیکھا بلی مری ہوئی ہے. اس نے کہا میں نے کہا تھا نا مر جائے گی. اس نے کہا نہلانے سے نہیں مری ہے, نچوڑنے سے مری ہے. آپ کی بات پھر بھی غلط ثابت ہو گئی. آپ نے کہا تھا نہلانے سے مرے گی, آپ پھر بھی غلط ثابت ہو گئے. نہلانے سے, اس کے بعد جو نچوڑا ہے نا اس سے مری. تو بلی کہاں سے آ گئی؟ ہاں, بلی جیسے ٹھٹھر جاتی ہے نا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, تو ایسے ہی کنوارا آدمی جب سنتا ہے کہ فلاں کی چار چار ہو رہی ہیں اور میری ایک بھی نہیں ہوئی, تو وہ بھی ایسے ہی بیچارہ بلی کی طرح ٹھٹھر جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کوئی اچھا رشتہ مل جائے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں ترقی کر جاؤں, میں آفیسر بن جاؤں. اگر آپ بن گئے, آپ 17 سے 18ویں گریڈ پہ چلے گئے, 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ چلے گئے, 19 سے 20ویں پہ چلے گئے, کامیاب ہوتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, مبارکبادیں موصول ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر ماتحت کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا مقام ایک اسٹیپ اوپر چلا جائے. یہ چاہتیں ہیں جس کو خواہشات کہا جاتا ہے. ان کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اور دنیا میں رنگینیاں بھی اسی وجہ سے ہیں. اگر یہ چاہتیں ختم ہو جائیں تو دنیا پھیکی پڑ جائے گی. اور راحت اندھوری کا پتہ نہیں ایک شعر ہے, مجھے پوری طرح بھی یاد نہیں ہے, وہ جب سے روٹھی پھیکے پڑ گئے پتہ نہیں کنگن منگن, محبوبہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ جو اس کے کنگن اور زیور اور وہ سب کچھ تھا نا, جب سے وہ روٹھی ہے تو وہ اس کے سارے, کیونکہ کوئی تعریف کرنے والا, بڑا اچھا شعر ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیے گا, وہ بڑا زبردست. راحت اندھوری بڑے زبردست شاعر گزرے ہیں. اس کی کتھئی آنکھوں میں خنجر منجر, پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہے. یعنی محبوبہ کا آپ دیکھو شاعر لوگ کیا نقشہ کھینچتے ہیں. اس کی آنکھوں میں خنجر بھی ہے, چاقو بھی, چھریاں, یعنی قاتلانہ آنکھیں ہیں. اس کی تعبیر دیکھو, چاقو بھی, خنجر بھی, چھریاں بھی. تو
شاعروں کی اصطلاح میں نا جو عام عرف میں جو چیز گالی ہے وہ شاعروں کی اصطلاح میں وہ تعریف ہے. جیسے ہم جب کسی کو کہیں ظالم تو یہ گالی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کسی کو کہیں قاتل تو یہ گالی ہے نا. لیکن شاعر جب اپنی محبوبہ کو ظالم کہتا ہے تو وہ برائی نہیں کر رہا بلکہ اس کی تعریف کر رہا ہے, کیونکہ محبوب ظالم ہی اچھا لگتا ہے, اس میں استغنا ہوتا ہے, تھوڑا سا لفٹ نہیں کرا رہا, ظلم کر رہا ہے. مظلوم پہ کسی کو بھی کسی سے دیکھو مظلوم پہ ترس, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کے بعد ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو نوٹ کر لیں, یا آپ کو بھی زندگی میں یہ چیزیں فائدہ دیں گی. مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے, محبت نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے, عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے. دیکھو جو غنی ہے نا, غنی مالدار, انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے. غریب پہ ترس تو آئے گا, دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر غنا ہے. غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے. محتاجی کا عنصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی. اللہ جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں, تو کیا اللہ اپنی معاذ اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے بھائی؟ میرے پاس کچھ بھی, معاذ اللہ نقل کفر, کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں, سب تو تم نے قبضہ کر لیا ہے. نا 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 نا. اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے, اللہ الصمد, بے نیاز, کسی کی ضرورت اس کو نہیں ہے. لہو ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے ہمارا ہے, جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے. یہ تو ہم نے تمہیں بھیک میں دیا ہوا ہے, اصل تو ہم ہیں. اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں. تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا, بہت دولت والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو. یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے, میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہے, میرے کو شوگر بھی ہے, میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل رہی ہے, میرے سر پہ بال بھی نہیں اگ رہے, میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے, اور جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں, اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں. اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں پائے. ترس کھا کے 50 روپے زکوٰۃ کے دے گا ضرور, سمجھ رہے ہو؟ ترس کھائے گا, 50 روپے نکال کے بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا سے. آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اٹھا کے جیے. اب ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریب آدمی پریشان ہو کہ ایک تو غربت کی ٹینشن, اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, محتاجی, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے. غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جی سکتا ہے, اور مالدار ہو کے بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں, سوچ کے بھکاری ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے, ایسے رہتا ہے. اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, سر اٹھا کے جیتے ہیں. پوچھو بھائی کچھ ہے تو اللہ کا دیا بہت کچھ. کسی کی جیب پہ نظر بولو استغنا. نبی نے فرمایا تخلو, یہ اصل موضوع کہیں ہٹ نہ جائے نا جو لے کے شروع ہو, درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے.
کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو. تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو، تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے. اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے. مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد. غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لوگ اس کے محتاج ہوں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی صمد ہوتے ہیں. محلے کا بھائی دادا ہے بھائی، کسی سے نہیں مانگتا لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں. حقیقی صمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں لیکن آپ کے ذریعے بہت سوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے نا. تو